اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے سمجھترو برا ہے جو بیچ ڈالا ان بہی انفسہم اس کے بدلے اپنے آپ کو این یکفرو کہ وہ منکر ہوا بما انزل اللہ اس سے جو اللہ نے نازل کیا بغین ضد این ینزل اللہ من فضلہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے من عباد ہی اپنے بندے فباؤ بغضب سو وہ کمال آئے غضب بغضب علی غضب غضب پر غضب وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ حسد ایک بہت بری بیماری ہے اور برا ہو حسد کا جو کہ انسان کے بہت بڑے بڑے نقصانات کر دیتی ہے۔ اور یہاں پر اس آیت میں بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ ضد اور تعصب کا نتیجہ، حسد کا نتیجہ انسان کی تباہی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اور کیسا عذاب؟ وہ عذاب جو کہ ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ لہذا ضد اور تعصب اور حسد یہ ایسی بیماریاں ہیں جس سے انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا اور انسان اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ ڈاکٹر اسرار اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دنیا کا حقیر سا فائدہ، دنیا کی حقیر سی مسندیں، منفعتیں، یہاں کی مسندیں، یہاں کی دنیا کی چودراہٹیں ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئیں اور وہ اپنی فلاح و سعادت اور نجات کی خاطر دنیا کی حقیر چیزوں کی قربانی دینے کو بھی تیار نہیں تھے، کیونکہ یہاں پہ ضد اور تعصب نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور حسد کی وجہ سے ان کے دماغ کام نہیں کر رہے تھے۔ بغین کے معنی حد سے بڑھنے اور تجاوز کرنے کے ہیں۔ دوسروں پر غالب ہونے کی خواہش میں انسان اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہود کا تھا اور انہوں نے دوسرے پر روب ڈالنے کے لیے زدم زدہ کی روش اختیار کی کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم کسی کی بات کیوں مانیں۔ محض اس وجہ سے اللہ تعالیٰ، اور وجہ ان کی اس چیز کی یہ تھی کہ وہ محض اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوئے اور وہ لوگ بنو اسحاق میں سے تھے، اور اس چیز نے ان کو ضد اور ہر درمی میں مبتلا کر دیا۔ یہود اس امید میں تھے کہ آخری نبی بھی اسرائیلی ہی ہوگا۔ آخری نبی کا انتظار تو ان کو تھا، ان کی کتابوں کے مطابق نشانیاں پوری ہو چکی تھیں اور وہ اس انتظار میں تھے کہ ابھی آخری نبی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی، اب آخری نبی آنے والے ہیں۔ ان کو گمان تھا کہ وہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یہ فضل بنی اسماعیل پر ہو گیا۔ اس ضد کی وجہ سے یہودی
اناد اور سرکشی پر اتر آئے اور بغین یعنی کہ زندم زدہ کی روش اختیار کر لی۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ دین میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا اصل سبب یہی زدم زدہ والا رویہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بغین کا لفظ کئی بار آیا ہے۔ ایسا ہاں یہودی کرے، ایسا ہاں کوئی انسان کرے، کوئی بھی کرے، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، اپنی دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حسد کی بنیاد پر، ضد کی بنا پر، قومی تعصب، فرقی تعصب، نسلی تعصب کی بنیاد پر جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ عہد حاضر میں سائیکالوجی کی روح سے یہ چیز دوسروں پر طاقتور ہونے کی، غلبہ حاصل کرنے کی ارج ٹو ڈومینیٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے جبلی افعال میں سے، انسان کی انسٹنکٹ میں ہے، انسان کے موٹیوز میں سے ہے کہ وہ دوسروں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ دوسرے کی بات انسانی نفس پر گراں گزرتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط، بس میں صحیح ہوں، میری بات مانی جائے۔ اسی وجہ سے یہودی ضد پر اڑ گئے اور اس آیت میں فرمایا گیا فباؤ بغضب علی غضب، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا، آپ کی نصرت و امداد کے بدلے مخالفت اور دشمنی کی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو غضب الہی کا سزاوار بنا لیا، اور یہ وہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لی۔ بہترین چیز یہ تھی کہ اللہ کی ناراضگی، بدترین چیز اللہ کی ناراضگی اور بہترین چیز اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کو چھوڑ کے بدترین چیز کا انتخاب کیا، اور اس کی وجہ، آنکھوں پر اس پردہ پڑنے کی وجہ سوائے حسد، بغض، تکبر اور اناد کے کچھ بھی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلہ میں سے نہ تھے، اس لیے وہ منہ موڑ کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ اللہ پر کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے وہ رسالت عطا کرے، اپنا فضل و کرم جس پر چاہے، جس بندے کو چاہے عطا کرے۔ اس لیے تفسیر ابن کثیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا پر ایک غضب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے تھا، ایک غضب ان پر تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے تھا، اور ایک غضب ان پر یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم نہ کرنے کے سبب۔ تو غضب بالائے غضب کے اللہ تعالیٰ کی ڈبل ناراضگی کے مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، اور مہین مین آہانت، مہین مین آہانت والا، ذلیل کرنے والا۔ ان کی اس روش کی وجہ سے ان کے لیے اہانت آمیز عذاب مقرر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی میری عبادت سے جو بھی تکبر کریں گے وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چونٹیوں کی طرح ہوگا، جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلیں گی، اور وہ جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ دوسری تمام آگوں سے تیز ہوگی، اور وہ جہنمیوں کا لہو اور پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ اس لیے آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ تکبر بہت بری بیماری ہے، حسد بہت بری بیماری ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ اپنی مسندیں چودراہٹیں قائم کرنے کی کوشش میں، اپنے آپ کو غالب کرنے کی کوشش میں اپنی عقل پر پردہ پڑ جائے تو انسان کے لیے بہت ہی نقصان اور بدقسمتی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن خرابیوں کی وجہ سے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر کی گئی، اور اللہ کے غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور
حق بات قبول کرنے سے وہ رک گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ضد اور ہٹ درمی سے بچائے اور حق بات قبول کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔